آج تو آپ لوگوں سے اسکاف برداشت نہیں ہوتا. ہاں بہت معذرت کے ساتھ گھر سے گلی تک کے اس کونے تک برقع ہوتا ہے بہت ساری بیٹیوں کا, مقدس بیٹیوں کا, اور پھر رکشہ میں وہ برقع کھل جاتا ہے, اور اس کے بعد رکشہ میں برقع کھلتا ہے, اسکول پہ اترنے کے بعد دوپٹہ بھی سرک جاتا ہے, اور اس کے بعد جب ندی کے پار ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ان کے دوپٹے مفلر بن جاتے ہیں, اور پھر ان کا کیا حال کا ان ظالم جابر بیٹیوں کا, تم نہیں وہ جو ندی کے پار جا کر کبھی شراب کی دکان پہ کھڑی ہے, کبھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آبرو کا سودا کرے. ایسی بیٹیوں نے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا تھا. یہ بچی کیوں ہے؟ یہ قوم کی سب بچیوں کے اوپر کلنک ہے, داغ ہے. الحمدللہ جلسے میں آنے والی بچیاں ایسی نہیں ہوتی, لیکن مجھے حیا آتی ہے جب ہندوستان کے دوسرے شہروں سے کلپیں آتی ہے کہ مالیگاؤں میں یہ ہو رہا ہے, شراب کی دکان پہ لڑکیاں برقع پہ. حالانکہ میں جانتا ہوں یہ اس بچیوں کو بدنام کرنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے, برقع پہنا کر کے دوسروں کو کھڑا کر دو تاکہ مسلمان بدنام ہو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن بات اتنی ضرور ہے, ذرہ دو گے تو پہاڑ بنے گا, ذرہ نہیں دو گے تو پہاڑ کیسے بنے گا؟ بیٹیوں کے اوپر نظر رکھو. بیٹیوں کو اگر جو اچھی سے اچھی چیز کھلانا ہے کھلاؤ, پلانا ہے پلاؤ, اچھے کپڑے پہناؤ, اچھے زیورات پہناؤ, لیکن آنے جانے کے معاملے میں بچیوں پہ نظر رکھو. سہیلیوں کے گھر بچیاں رات رک جاتی ہیں, یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ ہمارے یہاں یہ نہیں. سہیلی کے یہاں کبھی آنا جانا نہیں ہوتا. سہیلیاں ہوتی ہے, لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی ملاقات سے زیادہ کوئی سہیلی نہیں. رات کا قیام ہمارے یہاں کسی کے لیے اجازت نہیں. پھپھی ذات بہن ہے اس سے پردہ, ماموں ذات بہن ہے اس سے پردہ, خالہ ذات بہن ہے اس سے پردہ, امام صاحب سے پردہ, پیر صاحب سے پردہ. سید المعصومین محمد الرسول اللہ نے عورتوں سے کہا ہم سے بھی پردے میں رہو. آپ غور فرمائیں, یہاں تو اے دوستوں کو ملایا جاتا ہے شادیوں میں, یہ مسافر. لوگ کہتے ہیں مولوی شکی ہوتا ہے. میرے گھر میں تو میرے دوست آتے ہیں, ہمارے گھر میں بڑا فری ماحول ہے, پھر اس کا نتیجہ پتہ چلتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دوستوں کی شکل ہوتی ہے. یہ حال ہے, یہ حال ہے. جب دین کو چیلنج کرو گے اس کے نتائج بھگتو گے.